السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے بہادر درزی۔ ایک لڑکا جانسنز درزی کا کام کرتا تھا۔ ایک دن وہ پینٹ سی رہا تھا تو اس نے کھڑکی سے دیکھا۔ یہ صبح کا وقت تھا اور گاؤں کی ایک لڑکی اپنے بنائے ہوئے جام کی بوتلیں اپنی ٹوکری میں بھر کر مارکیٹ میں فروخت کرنے جا رہی تھی۔ جانسنز کو جام بہت پسند تھا، اس لیے اس نے دیہاتی لڑکی سے جام کی بوتل خرید لی۔ ویسے بھی یہ ناشتے کا وقت تھا تو جانسن نے سوچا کیوں نہ وہ جام کو ڈبل روٹی پر لگا کر ناشتہ کر لے۔ اس نے ڈبل روٹی پر جام لگایا تو اسے اچانک یاد آیا، ارے میں تو پینٹ سی رہا تھا، چلو پہلے چل کر پینٹ سی لوں، بعد میں مزے سے ناشتہ کر لوں گا۔ وہ جیسے ہی پینٹ سینے کے لیے مڑا تو اس نے دیکھا کہ بہت سی مکھیاں اس کی جیم لگی ڈبل روٹی پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھ کر جانسنز کو بہت غصہ آ گیا۔ اس نے کپڑا اٹھایا اور اسے مکھیوں پر مارا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ اس نے ایک ہی مرتبہ میں 7 مکھیاں مار دی۔ اس نے اپنے آپ کو شاباشی دی اور سوچا میں کتنا بہادر ہوں، تمام دنیا کو میرے متعلق معلوم ہونا چاہیے۔ وہ اسی وقت اپنی سلائی مشین پر بیٹھا اور اپنے لیے ایک بیلٹ سی۔ اس نے بیلٹ پر موٹے موٹے حروف میں لکھا، ایک ہی جھٹکے میں 7۔ یہ بیلٹ اس نے اپنی کمر پر باندھ لی۔ اس نے فیصلہ کیا اس کو درزی کا کام چھوڑ کے تمام دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ میں کتنا بہادر ہوں۔ پہلے اس نے ٹھوس سا گول پنیر اپنی جیب میں رکھ لیا کہ جب اسے بھوک لگے گی تو یہ پنیر کھا لے گا۔ پھر اپنے گھر کو تالا لگا کر باہر چل پڑا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک بھورے رنگ کی چڑیا جھاڑی میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس نے چڑیا کو جھاڑی میں سے نکالا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ وہ بڑے فخر سے سڑک پر چلتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی وہ زور زور سے کہتا جا رہا تھا کہ میں وہ ہوں جو ایک ہی جھٹکے میں 7 مار دیتا ہوں۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو وہ بہت گھبرائے اور آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کی، ایک جھٹکے میں 7، اور یہ کہہ کر وہ اپنے گھروں میں بھاگے اور انہوں نے ڈر کے مارے اپنے دروازے بند کر دیے۔ کسی کو کیا معلوم کہ 7 کیا چیز تھی جو اس نے اسے جھٹکے میں مار دی، اور کون جانتا تھا کہ یہ تو مکھیاں تھیں۔ مگر یہاں تو سب اس بات سے بے خبر اور ڈرے ہوئے تھے۔ جانسنز پوری وادی میں گھوم کر جب پہاڑ پر چڑھا تو اس نے دیکھا کہ اچانک ایک بہت بڑا سایہ اس کے راستے پر نظر آ رہا ہے۔ جانسنز نے سوچا یہ کیا ہے؟ جب اس نے جا کر دیکھا تو وہ ایک بہت بڑا دیو کھڑا تھا۔ جانسنز نے دھاڑ کر کہا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے کوٹ کو کھولا اور اپنا بیلٹ نکال کر دیو کو دکھایا۔ دیو نے بیلٹ پر لکھے ہوئے الفاظ پڑھے، ایک جھٹکے میں 7۔ وہ بڑبڑایا، پھر ہنسنے لگا۔ اس کے بعد دیو بہت تیز دھاڑا اور کہا کہ ہم ایک مقابلہ کرتے ہیں، اگر تم جیت گئے تو تم اس راستے سے گزر جانا۔ یہ کہتے ہی اس نے بیک بہت بڑا پتھر اٹھایا۔ اس نے پتھر کو مٹی میں دبا کر پوری طاقت سے دبا دیا تو اس میں ایک قطرہ پانی نکلا۔ یہ دیکھ کر جانسنز کو خیال آیا کہ اس کی جیب میں گول پنیر موجود ہے، تو اس نے جیب سے پنیر نکال کر اپنی مٹھی میں دبایا تو پنیر سے بہت سا پانی بہنے لگا۔ دیو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ میں اتنا زور لگایا پھر بھی پتھر سے ایک قطرہ پانی نکلا، اور جانسنز نے تو زور بھی کم لگایا تو اس کے پتھر سے اتنا بہت سا پانی بہ نکلا۔ اب دیو نے دوسرا پتھر اٹھایا اور اسے پہاڑی کی طرف پھینکا۔ پتھر بڑے زور سے قریب کی جھیل میں گرا اور ان دونوں نے پتھر کے گرنے کی آواز بھی سنی۔ جانسنز نے اپنی جیب سے چڑیا کو مٹھی میں دبا کر نکالا۔ اس نے دیو پر ظاہر کیا کہ وہ پتھر کو پھینک رہا ہے۔ چڑیا جس کو اس نے پتھر کی طرح ظاہر کیا تھا اس کو ہوا میں اچھال دیا۔ چڑیا آسمان کی طرف اڑ گئی۔ جانسنز نے دیو سے کہا، دیکھا تم نے، تمہارا پتھر تو جھیل میں جا گرا جبکہ میرا پتھر تو زمین پر بھی نہیں آئے گا۔ دیو نے کہا، جانسنز سے کہا، اگر تم واقعی طاقتور ہو تو یہ درخت اکھاڑنے میں میری مدد کرو۔ یہ کہہ کر وہ ایک مضبوط درخت کو اپنے ایک ہاتھ سے زمین سے کھینچنے لگا۔ جانسنز نے کہا، بہت اچھا، تم اسے تنے سے پکڑ پکڑ کر کھینچو، میں شاخوں کو پکڑ کر کھینچتا ہوں کیونکہ شاخیں بہت سی ہیں اور
اس کے لیے بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہے۔ جانسنز اچھل کر درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا اور درخت کے پتوں میں چھپ گیا۔ دیو پورا زور لگاتا رہا، آخر درخت زمین سے اکھڑا تو جانسن چھلانگ لگا کر دیو کے سامنے آ گیا کہ دیکھا، میں نے کسی خوبی سے درخت اکھاڑ دیا۔ دیو جانسن سے بہت متاثر ہوا اور اس نے دعوت دی کہ آج شام کا کھانا میرے اور میرے 2 بھائیوں کے ساتھ کھاؤ اور رات بھی ہمارے ساتھ گزارو۔ جانسن نے دیو کی دعوت اس لیے بھی قبول کر لی کیونکہ ویسے بھی وہ بہت بھوکا تھا۔ پنیر تو اس نے بہا دیا تھا، اب اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے وہ دیو کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ کھانے پر دیو نے روسٹ کی ہوئی پوری بھیڑ کھائی اور شربت پیا۔ جانسنز نے ڈبل روٹی اور گوشت کھایا۔ کھانے کے بعد انہوں نے جانسنز کو ایک بہت بڑا بستر سونے کو دیا۔ بستر بہت بڑا تھا، اس لیے اس نے بستر پر سونے کی بجائے وہ ایک کونے میں جا کر سو گیا۔ دیو نے اپنے دوسرے بھائیوں کو بتایا کہ جانسنز نے ایک ہی جھٹکے میں 7 مار دیے ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں بھی پریشان ہو گئے۔ اب تینوں جانسن سے جان چھڑانے کی ترکیب سوچنے لگے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا جب جانسن سو جائے گا تو اسے بھاری بھاری ڈنڈے جانسنز پر برسائیں گے۔ جب انہوں نے سوچا کہ وہ سو گیا ہوگا تو اپنے بھاری بھاری ڈنڈے لے کر کمرے میں گھس گئے اور بستر پر ڈنڈے برسانے لگے۔ انہوں نے اتنے ڈنڈے بستر پر برسائے جس کی وجہ سے پلنگ ٹوٹ گیا۔ کیونکہ جانسنز بستر کے ایک کونے میں سو رہا تھا اس لیے اسے کوئی ڈنڈا نہ لگا اور وہ ان ڈنڈوں سے محفوظ رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ بہت جلدی اٹھ گیا اور گنگناتے ہوئے منہ ہاتھ دھونے لگا۔ تینوں دیووں نے جب یہ دیکھا اتنی پٹائی کے بعد بھی جانسن نہیں مرا بلکہ وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے اور گانا بھی گا رہا ہے، تو وہ تینوں بہت ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ گئے اور ایسے بھاگے کہ پھر کسی نے ان کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ بہادر جانسن تمام وادیوں اور قصبوں میں پھرتا رہا اور چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ میں نے ایک ہی جھٹکے میں 7 مارے ہیں اور یہی میری بیلٹ پر لکھا ہوا ہے۔ راستے میں بھیڑیں چرانے والی ایک لڑکی یہ سن کر ڈر گئی۔ وہ بھاگی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھیڑیں بھی بھاگنے لگی۔ کئی میل چلنے کے بعد وہ اتنا تھک گیا کہ وہ ایک محل کے پاس پہنچا تو اس کی دیوار سے ٹیک لگا کر سو گیا۔ یہاں سے بڑا دروازہ بہت قریب تھا۔ جب محل کے محافظ پہرا دیتے ہوئے اس جگہ پہنچے تو انہوں نے جانسنز کو سوتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے بیلٹ پر لکھا ہوا ہے ایک جھٹکے میں 7۔ یہ دیکھ کر وہ بہت ڈرے اور بھاگ کر بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے اور ان کو بتایا کہ محل کے دروازے کے پاس ایک لڑکا ایسا سو رہا ہے جس نے ایک ہی جھٹکے میں 7 مارے ہیں۔ بادشاہ نے ایک سپاہی کو کہا کہ جا کر اسے اٹھاؤ اور میرے حضور پیش کرو، کیونکہ بادشاہ کو یقین ہو رہا تھا کہ جانسن ایک بڑا ہیرو ہے۔ اس نے سوچا جس نے 7 آدمی کو ایک ہی جھٹکے میں مار دیا ہو اس کی بہادری میں کیا شک ہے۔ سپاہی جانسنز کو لے کر آئے تو بادشاہ نے جانسن سے کہا ہمارے ملک میں 2 خوفناک دیو ہیں اور ہم اور ہماری رعایا ان سے ہر وقت بہت ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ جب بھی چاہتے ہیں لوگوں کو کھا جاتے ہیں، اس لیے سب کو اپنی جان کی فکر رہتی ہے۔ تم ان دیو کو مار ڈالو تو میں اپنی آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا اور شہزادی سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ جانسنز نے بادشاہ سلامت سے وعدہ کیا اور کہا کہ یہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تو بادشاہ نے جانسنز کو 2 سپاہی اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ کر دیے۔ جب یہ سب اس کی جگہ کے قریب گئے جب دیو رہتے تھے تو جانسن سپاہیوں کی طرف مڑا اور ان سے کہنے لگا تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں اکیلا دیو کو ماروں گا۔ یہ سن کر سپاہی بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک لڑکا اتنا بہادر کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس نے ایک ہی جھٹکے میں 7 مارے ہیں اور یہ تو 2 تھے۔ سپاہیوں کو وہاں چھوڑ کر جانسن خاموشی سے دیووں کو تلاش کرنے لگا۔ آخر اس نے ان دونوں دیووں کو ڈھونڈ لیا۔ یہ دونوں ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب میں بڑے بڑے پتھر بھرے۔ اس کے بعد وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ اس نے آہستہ سے ایک پتھر خراٹے لیتے ہوئے دیو پر پھینک دیا۔ اس کے بعد دوسرا پتھر دوسرے دیو پر پھینکا۔ وہ دونوں جاگ گئے اور غصے میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ دوسرے نے اسے مارا ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔
दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे को कर्रा कर मारने लगे। फिर वो दरख्त उखाड़ कर एक दूसरे को दरख्तों से मारने लगे। फिर बड़े बड़े पत्थर उठाकर एक दूसरे पर फेंकने लगे। वो एक दूसरे से इतना लड़े कि लड़खड़ाते हुए जंगल की तरफ चले गए। रास्ते में आने वाले दरख्त जड़ों से उखाड़कर इनके साथ गिरते चले गए। वो एक पहाड़ी की तरफ लड़खड़ाते जा रहे थे और रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटें, घास के गड्ढे और बाड़े इनके बोझ से टूटते जा रहे थे। पहाड़ी चोटी से वो नीचे गिरे और नीचे समंदर में गिरकर वो डूब गए और फिर किसी ने इनके मुतल्लिक नहीं सुना। बहादुर जॉनसन्स महल में बादशाह के पास गया और अपना इनाम मांगा तो बादशाह ने इसे 2 और काम करने को कहा। बादशाह ने कहा, मेरे लिए यूनिकॉर्न और जंगली भैंसा पकड़ कर लाओ। इन दोनों जानवरों ने मेरा जंगल तबाह कर दिया है। अगर तुमने ये काम कर दिया तो फिर मैं तुम्हें आधी सल्तनत दे दूंगा। मेरे सिपाही अपने साथ ले जाओ। जॉनसन्स ने कहा, बादशाह सलामत का हुक्म सर आंखों पर। जॉनसन जंगल की तरफ चल पड़ा। यहाँ इसने यूनिकॉर्न को ढूंढ लिया। जैसे ही यूनिकॉर्न ने जॉनसन्स को देखा तो वो इसके पीछे भागा। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि यूनिकॉर्न कैसा जानवर है? यूनिकॉर्न एक सफेद घोड़ा होता है। इसके माथे पर लंबा सा सींग होता है। इसी सींग से वो शिकार को मारता है। अब क्या हुआ कि आगे आगे जॉनसन्स भाग रहा था और इसके पीछे यूनिकॉर्न भाग रहा था। अचानक जॉनसन्स ने यूनिकॉर्न की चिंगाड़ सुनी तो वह फौरन दरख्त के पीछे छुप गया। यूनिकॉर्न भागता हुआ आया। इसने दरख्त के मोटे तने में अपना सींग खोप दिया। सींग दरख्त के आर पार हो गया, मगर जॉनसन्स दरख्त के पीछे फासले पर खड़ा था, इसलिए बच गया। यूनिकॉर्न का सींग तने में फंस जाने की वजह से यूनिकॉर्न बेबस हो गया था और दरख्त के तने से अपना सींग निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर यूनिकॉर्न को कामयाबी नहीं हुई। जॉनसन दरख्त के पीछे से निकला और सोचने लगा कि मैं कितना बहादुर हूँ। वो खुश था कि यूनिकॉर्न के हमले से बच गया, मगर इसकी ये खुशी अधूरी रह गई। इसी वक्त इसने देखा कि जंगली भैंसा भागता हुआ इसकी तरफ आ रहा है। जॉनसन्स की खुशी खौफ में बदल गई और वो डर कर भागा। वो जितनी तेजी के साथ भाग सकता था भाग रहा था। अपनी जिंदगी बचाने के लिए कौन कोशिश नहीं करता, तो फिर वो भी क्यों कोशिश ना करता। अचानक भागते भागते इसने दूर एक मकान देखा और वो इस मकान की तरफ भागा। वो भागते हुए तेजी से इस मकान में घुस गया। जॉनसन्स को मकान में घुसते देखकर जंगली भैंसा भी इसके पीछे मकान में घुसने लगा। जंगली भैंसा जैसे ही मकान में दाखिल हुआ तो जॉनसन्स बड़ी चालाकी से खिड़की से बाहर निकल आया। जंगली भैंसा जैसे ही अंदर घुसा तो जॉनसन्स ने दरवाजे पर जाके बाहर की कुंडी लगा दी। अब तो जंगली भैंसा मकान में कैद हो गया, क्योंकि वो तो खिड़की से भी नहीं निकल सकता था, इसलिए कि भैंसा बहुत मोटा और बड़ा था और खिड़की बहुत छोटी थी। बादशाह के शिकारी जब पहुंचे तो बादशाह के दोनों खौफनाक दुश्मन गिरफ्तार हो चुके थे। बादशाह के शिकारी आदमियों ने दोनों जानवरों को बांधा और बादशाह को बताने चल पड़े। बादशाह ये खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। जब जॉनसन्स बादशाह के पास गया तो बादशाह ने कहा, मेरी आधी सल्तनत ले लो और मेरी शहजादी से शादी कर लो। अब तुम हमारे साथ रहो। तुम्हारे रहने से हमारा मुल्क महफूज रहेगा। हमें ऐसे ही आदमी की जरूरत थी जो एक ही झटके में 7 मारता है। जॉनसन्स ने शादी शहजादी से हो गई और वहीं जिंदगी गुजारने लगा। अब इसकी बहादुरी की हर तरफ धूम थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।